coniferous forests. First, the contents. Primary productivity of coniferous forests, recycling of nutrients within coniferous forest, and the location of coniferous forests and the human impact on the coniferous forests. So first, the primary productivity. Students, جیسا کہ ہم جانتے ہیں پرائمری پروڈکٹیوٹی کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر وہ بایو میس ہے جو کہ اس کے پرائمری پروڈیوسر جو ہے سینتھیسائز کرتے ہیں بائی یوزنگ دا سن لائٹ. یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں تو پرائمری پروڈکٹیوٹی از بیسکلی دا اماؤنٹ آف بایو میس وچ از سینتھیسائزڈ بائی دا فوٹو سینتھیسائزنگ آرگنیزم آف دا اسپیسیفک بایوم اور دا ایکو سسٹم. سو if we talk about the coniferous forest, they are mainly comprised of the conifers which are evergreen plants, means they are green throughout the year. کیونکہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ان کے لیوز جو ہے وہ ٹریز کے اوپر موجود رہتے ہیں, تو اٹ مینس جو فوٹوسینتھسس کا عمل ہے اٹ ریمین کنٹینیو تھرو آؤٹ دا ایئر, یہ پورا سال جو وہ کنٹینیو رہتا ہے. ہاؤ ایور ٹیمپریچر فلکچویشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب اگر ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوگا تو فوٹوسینتھسس یا کا پروسیس اسپیڈ اپ ہو جائے گا, جب کولڈ ٹیمپریچر ہوگا تو یہ پروسیس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. سو اگر ہم کونیفرس فارسٹ کی دیکھیں تو اس میں موسٹ آف دا ٹائم کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کول ہے, یعنی کول کلائمیٹ موجود ہے, کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں. سو ڈیو ٹو کول کلائمیٹک کنڈیشن دا پرائمری پروڈکٹیوٹی آر دا fixation of biomass, different components to synthesize the biomass is relatively slow than that of the deciduous forest and the tropical forest. یہ ٹراپیکل اور ڈیسیڈیس فارسٹ کی نسبت کونیفرس فارسٹ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو اگر ہم ڈیزرٹ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں, ٹنڈرا ایکو سسٹم کی بات کریں یا پھر اس کے علاوہ گلاس لینڈ کی بات کریں تو ان کی نسبت جو ہے وہ کونیفرس فارسٹ کی جو پرائمری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. اچھا, پرائمری پروڈکٹیوٹی اور کی دو سے آگے ہیں, ایک ہے گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی, دوسری ہے نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی. گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی وہ ہے جو ٹوٹل فوٹوسنتھیسس کے ذریعے جتنا بھی بایو میس بنتا ہے وہ گراس پرائمری پروڈکٹیوٹی ہے. نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی ہے کہ گراس میں سے جتنا پلانٹس نے یوٹیلائز کر لیا ہے مٹیریل, جو باقی بچ جائے گا اس کو ہم کہیں گے اٹ از دا نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی. سو how the nutrients are recycled in the coniferous ecosystem. اگر ہم coniferous forest کی بات کریں تو اس کے اندر plants جو ہے وہ they are continuously taking the nutrients from the soil. وہ soil سے جو ہے وہ continuously material intake کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے coniferous forest جو ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کی جو fertility ہے وہ deciduous forest کی نسبت کم ہوگی. اب اس کی ریزن کہ جو plants ہیں they are continuously taking the nutrients from the soil. اب یہ دوبارہ ریسائکل کیسے ہونے تھے کہ جو لیوز ہیں یا پلانٹ مٹیریل ہے جب یہ دوبارہ سوائل کے اوپر فال آف کرے گا تو اس کی ڈیکمپوزیشن ہوگی, اور ڈیکمپوزیشن کے بعد نیوٹریئنٹس جو وہ دوبارہ جو ہے وہ سوائل کا حصہ بن جائیں گے. تو اس طرح سے باقاعدہ ایک سائیکل چلے گا, سوائل سے نیوٹریئنٹس پلانٹس اپٹیک کریں گے, پلانٹس اور نیوٹریئنٹس کو یوٹیلائز کریں گے, آرگینک مالیکول سینتھیسائز کریں گے. پھر جب یہ پلانٹس اور جو ان کے آگے فردر اینیملز جب ان کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ مٹیریل دوبارہ ڈیڈ باڈیز کی فارم میں جو ہے وہ دوبارہ سوائل کا حصہ بن جاتا ہے. ان کے سب پرائمری جو کونیفرس فارسٹ ہیں چونکہ انوائرمنٹل کنڈیشنز آر ریلیٹیولی کول, انوائرمنٹل کنڈیشنز کول ہیں جس کی وجہ سے ڈیکمپوزیشن کا پروسیس بہت سلو ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی جو نیوٹریئنٹس ہیں جو سوائل سے اپٹیک کیے گئے ہیں وہ سارے کا سارا پلانٹس کے ڈیڈ مٹیریل یعنی کہ اس کے لیوز کے اندر جو ہے وہ لاکڈ رہے گا اور اس کی ڈیکمپوزیشن جو ہے بہت سلو ہے. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن جو نیچر نے رکھا ہوا ہے وہ ہے کونیفرس فارسٹ کے اندر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ فائر کا یعنی کہ آگ لگنے کے واقعات جو ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک نیچرل پروسیس ہے. جیسے ہی فائر ہوگی تو فائر سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہے لیوز ہیں وہ سارے برن آؤٹ کریں گے, جس سے نیوٹریئنٹس دوبارہ جو ہے وہ کیا کریں گے سوائل کا حصہ بن جائیں گے. جیسے اکثر آپ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ کیلیفورنیا کے فارسٹ میں یا اس طرح بڑے بڑے یورپ کے اندر جو ہے وہ فائر جو ہے وہ پورے جنگل جو ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیڈ مٹیریل اتنا زیادہ ایکومولیٹ ہوتا ہے اور پھر نیچرل پروسیس کے جب اس کی فائر ہوگی تو آگ لگے گی تو سارا جو وہ ریسائکلنگ کا پروسیس جو وہ کمپلیٹ ہوگا. اگر آگ نہیں لگے گی, فائر کا پروسیس نہیں ہوگا تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ نیوٹریئنٹس جو ہے ان کی ریسائکلنگ جو وہ بہت سلو ہو جائے گی. سو ویئر دیز کونیفرس فارسٹ آر لوکیٹڈ,
اگر ہم بات کریں جو کہ کونیفرس فارسٹ بیسیکلی ایک بایوم بناتے ہیں جو ارتھ کے امپورٹنٹ جو ہے وہ یا لینڈ کے اوپر جو ٹیریسٹریل بایومز ہے اس میں ون آف دیم از دا کونیفرس فارسٹ ہے. اگر ہم پوری ارتھ کا ایک جائزہ لیں تو پہلی بات یہ کہ زیادہ تر جو اگر ہم دیکھیں جو لینڈ ایک کا ایریا وہ ہے ناردرن ہیمیسفیئر کی طرف یعنی شمال کی طرف ہے. ساؤتھ کی طرف ارتھ کا جو زیادہ تر پارٹ ہے وہ ہے جہاں اوشنز موجود ہیں. اب نارتھ کے اوپر اگر ہم بالکل ٹاپ کے اوپر چل جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹنڈرا ایکو سسٹم آ جاتا ہے. اب جب وہاں سے ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ کونیفرس فارسٹ جو ہے وہ ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کونیفرس فارسٹ جو ہے وہ نارتھ سے نیچے کی طرف یعنی کہ نارتھ امریکہ، یورپ کی میکسیمم جو ایریا ہے جو کہ یورپ ناردرن ہیمیسفیئر کے قریب ہے یورپ ہے. اس طرح سے ایشیا کے اندر جو رشیا کا ایریا جو ہے وہ یعنی ناردرن سائڈ جو ہے منگولیا وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ تمام جو ارتھ کی بالکل ناردرن پول سے تھوڑا سا نیچے کی طرف کا علاقہ وہ سارے کے سارے بیسیکلی کونیفرس فارسٹ جو ہے اس کو بناتا ہے. اچھا اب یہ جو ناردرن پول سے قریب ہے یعنی ارتھ کے جو نارتھ سائڈ کے اوپر کونیفرس فارسٹ ہیں جو کہ دنیا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ جو فارسٹ ہیں ان کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ بناتے ہیں. سو ناردرن کونیفرس فارسٹ دے آر آلسو کالڈ ٹیگا. اس کے علاوہ کچھ کونیفرس فارسٹ وہ ہیں جو ناردرن یعنی کہ ناردرن پول کے قریب ہونے کے بجائے زمین کے مختلف علاقوں کے موجود ہیں جیسے کہ افریقہ کے اندر ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر موجود ہیں یا اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ کانٹیننٹس کے اندر جو وہ پائے جاتے ہیں. ایکچولی جہاں بھی زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ موجود ہوگا تو وہاں الٹیمیٹلی ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہوتا چلا جائے گا. تو لوور ٹیمپریچر کنڈیشن جب آئیں گی تو اس سے الٹیمیٹ ہمارے پاس جو وہ کونیفرس فارسٹ جو وہ ملیں گے ہمیں. اس لیے جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں جیسے ماؤنٹینیس ایریاز کہاں ہمارے پاس افریقہ کے اندر موجود ہیں، ساؤتھ ایشیا میں جیسے ہمارے ہیمالائن جو ہیں اس کے جتنے بھی ہے ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے کونیفرس فارسٹ ہیں بیکاز دے آر پریزنٹ ایٹ دا ہائی الٹیٹیوڈ. سو ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر ہمارے پاس کونیفرس فارسٹ جو وہ موجود ہیں. اف یو لک ایٹ دا میپ اگر ہم یہاں میپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس کونیفرس فارسٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بلو کلر دس ون تو یہ جتنا بھی ایریا ہمارے پاس ہے اگر ہم دیکھیں تو ارتھ کی بالکل ناردرن سائڈ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں. بالکل ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس ٹنڈرا ہے اور ٹنڈرا جو ہے وہ اس کے بالکل نیچے کی طرف ہمارے پاس جو کونیفرس فارسٹ ہیں. اور میپ سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ون آف دی بگیسٹ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈفرنٹ فارسٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ جو وہ ان کا پروپورشن ہے. اچھا اس میپ کے اندر ہمیں صرف جو ہے وہ ٹیگا جو نظر آ رہا ہے یعنی کہ ناردرن کونیفرس فارسٹ نظر آ رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ ایشیا ہے ان ایریاز کے اندر بھی ہمارے پاس جو وہ کونیفرس فارسٹ جو وہ موجود ہیں. سو اف یو لک ایٹ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں جو ہمارے ناردرن ایریا ہیں کے پی کے میں ہے یا پھر گلگت بلتستان کے علاقے جو ہیں اس طرح سے آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو بلوچستان کے ایریاز ہیں زیارت ہے جیسے دیز آر آل ہیونگ دا کونیفرس فارسٹ. یہ بیسیکلی ناردرن ہیمیسفیئر کے قریب نہیں ہے یعنی کہ یہ زمین کے ناردرن سائڈ کے اوپر نہیں ہے لیکن ان کی چونکہ الٹیٹیوڈ زیادہ ہے اس وجہ سے یہاں جو وہ کونیفرس فارسٹ جو وہ موجود ہیں. دا امپیکٹ آف ہیومن آن دیز کونیفرس فارسٹ ہیومن کا جو امپیکٹ ہے اس میں جو ہے وہ دو طرح سے ہیومن اس کو امپیکٹ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی ڈیفارسٹریشن کیونکہ جو کونیفرس کی ووڈ ہے دیٹ از ہیونگ جو انارمس ویلیو اس کی جو انارمس ویلیو جو مینلی فرنیچر کے لیے جو ہے وہ بہت قیمتی اس کو جو ہے وہ پریشیس ووڈ گنا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ بلڈنگ مٹیریل کے جو اس کو جو ہے وہ تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ ڈیفارسٹریشن جو ہے ہیومن امپیکٹ جو ایک یہ ہے کہ ہیومن جب اس کو ڈیفارسٹریشن کے تھرو جب ان کو کٹ کیا جاتا ہے تو چونکہ دے ریکوائر لانگ ٹائم ٹو گرو تو اس وجہ سے جو کونیفرس فارسٹ جو ہے دے آر امپیکٹڈ بائی دا ہیومن. سیکنڈ از دا کلائمیٹک چینجز. کلائمیٹک چینجز میں سب سے امپورٹنٹ جیسے ایسڈ رین ہے تو ایسڈ رین انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ایسڈ رین ہے جس کی وجہ سے جب ایسڈ رین جن ایریاز کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر جیسے اگر ہمارے پاس دیکھیں جرمنی ہے یا پھر اس کے علاوہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ کینیڈا کے ہیں جہاں ایسڈ رین کی وجہ سے وہ سر ویجیٹیشن جو وہ ختم ہو گئی ہے. اسی طرح سے جیسے جیسے ونٹر شارٹ ہو رہا ہے تو اس سے جو پیسٹ ہیں دے آر آلسو اٹیکنگ آن دا کونیفرس فارسٹ.